احمد جواد صاحب، یہ عید سے پہلے 5 روپے 40 پیسے کا جو اضافہ ایک دم سے پیٹرولیم مصنوعات میں ہو رہا ہے، اس سے تو خاصی مہنگائی کی شرح بڑھے گی۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، دوسری طرف پیٹرول بڑھ رہا ہے تو مہنگائی تو نہیں کنٹرول ہو پائے گی۔ دیکھیں، یہ پیٹرول کی پرائسز تو اس وقت تک بڑھتی رہیں گی جب تک ہم پیٹرول کو ڈالرز میں امپورٹ کریں گے۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پیٹرول کے اوپر ریلائنس کم ہو، اور پیٹرول کے اوپر ریلائنس کم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی پیداوار ہے، جس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پیٹرول کی مدد سے وہ بجلی پیدا کی جاتی ہے، یعنی دنیا کی مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ تقریباً 2 دہائیوں سے جاری ہے۔ جو بھی 90 کے دہائی میں آئی پی پیز کیے گئے، اور اس کے بعد پھر 2000 سے لے کے 2010 اور 2010 سے لے کے 2018 تک جو بھی آپ نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے، وہ سارے کے موسٹلی وہ جو تھے وہ فیول بیسڈ، آئل بیسڈ آئی پی پیز کے معاہدے تھے۔ اور اس کے بعد اگر ہم شفٹ بھی ہوئے، پچھلے دور میں کچھ معاہدے کوئلے کے اوپر ہوئے، اور کوئلے کے اوپر بھی اگر تو ہم 20 سال پہلے اگر شفٹ ہوتے تو ایک اچھا فیصلہ ہوتا، لیکن اب دنیا جو ہے وہ کوئلے کو بھی چھوڑ چکی ہے۔ ایک تو یہ احمد ہے کہ جواد وہ صاحب، یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی پی پیز کے معاملات ہیں، بجلی مہنگی ہے، لیکن یہاں تو پیٹرول میں مجھے یاد ہے کہ آپ کے وزیر اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ اتنا زیادہ ٹیکسز ہیں، پیٹرول بڑھ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، بالکل اسی حساب سے یہاں قیمتوں کا تعین ہوگا، لیکن سر جو ٹیکسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی جو مثال ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ پچھلے جی، دنوں میں بتاتا ہوں جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیکسز تو وہی ہیں جو پیٹرول کے اوپر پاکستان میں اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں، جی اور جب بھی پرائس میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ ٹیکسز میں اضافہ نہیں ہے، اس کی وجہ انٹرنیشنل پرائسز جو پیٹرول کی ہیں اس میں اضافہ ہے۔ کبھی بھی پاکستان میں جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں وہ ٹیکسز کی وجہ سے نہیں بڑھائی جا بالکل رہی، صحیح ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہے تو سر آپ پہ یہی آتا ہے۔ اب آپ نے خود اپنے یہی عرض کر رہے ہیں کہ جی پیٹرول میں جو لیویز کی مد میں ٹیکس ہے، جی ایس ٹی کی مد میں ٹیکس ہے، یہ جو ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں ان کے اندر حکومت کم کری ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کا عمل ہے کہ جو ڈائریکٹ جی ٹیکسز کے طرف ہم شاید نہیں جا سکے، 3 سال میں بھی میکانزم اس طرح نہیں بہتر کر پائے، ہم نے اس انڈائریکٹ ٹیکس کو ویسے ہی رہنے دیا جو پچھلی حکومت تھی، جو اس سے پچھلی حکومت تھی، ہر حکومت کے حساب سے آپ کی حکومت نے بھی ویسے ہی رہنے دیا ہے۔ تو وہ جو دعویٰ تھا دیکھیں، کہ 40-45 نہیں روپے میں لیٹر بتا پڑنے دوں والا ہے، اس پہ 40 سے 45 روپے ہی ٹیکس بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ ٹیکسز جو ہیں پیٹرول کے اوپر، امپورٹس جو بھی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکسز آپ کے لگتے ہیں، ہم پیٹرول کی صرف اس وقت بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے ریجن میں جی آپ انڈیا سے کمپیئر کر لیں، بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں، آپ نیکسٹ ڈور جتنے بھی آپ کے اس ریجن میں کنٹریز ہیں جو کہ امپورٹ کرتے ہیں جی آئل، آبویسلی اس میں ایران شامل نہیں ہے، لیکن جو کنٹریز امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ریجن میں، آپ ان کے ساتھ پرائس کو کمپیئر کر لیں۔ ہماری پرائس ان صحیح سے اس لیے کم ہے کہ ہمارے جو ٹیکسز ہیں وہ ان ممالک کی نسبت کم ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیکٹر جو ہے وہ ٹیکسز کا نہیں ہے، فیکٹر اس وقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھیں گی، یہاں پہ بڑھیں گی، اور اس کا حل کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں وہ صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے کہ آپ جو چیز امپورٹ کرتے ہیں یعنی آئل، اس جی کے اوپر اپنا انحصار کم کر لیں۔ ہم نے 20 سال کی پلاننگ میں نہیں ہوا، لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر جتنا چلیں تیل سر، کے یہ اوپر انحصار جو ہے دار و مدار کم جواد بھائی، کرے۔ یہ انحصار کتنا کم ہوتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں۔ لغاری صاحب، یہ ایک عام آدمی جو احمد جواد صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی ٹیکٹیکل ہے، ہم آج سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ قیمتیں ویسی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے کل بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک عام آدمی ہے وہ کہتا ہے لیں جی یہ تبدیلی ہے، پیٹرول بڑھا دیا 5 روپے، جس بیچارے کی سیلری اتنی ہے اپنے موٹر سائیکل سے چلا کے جاتا ہے، وہ 1 لیٹر پہ 5 روپے 40 پیسے بڑھائے گا تو اس کا مہینے کے بعد بجٹ کہاں ہونا ہے؟ جو ایک چیز لے کے آ رہا ہے اس کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو وہ 102 یا 3 روپے بڑھ جائے گی تو وہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ یہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں تو نہیں آتی ہے بات، وہ تو کہہ رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ حکومت کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ حکومت نے ٹیکس فری بجٹ کہا تھا کہ ہم پیش کر رہے ہیں، بہرحال یہ قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں،
اور یہ ماہرین معاشیات نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو ٹیکس فری نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ پیٹرول بم ہر 15 دن کے بعد گرے گا اور بڑی شدت سے گرے گا۔ اور اس میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکس شامل ہے، اور جب انڈائریکٹ ٹیکس شامل ہوتا ہے تو عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے اور ہم کتنی قیمت جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ وہ سارا اس طرح سے بھی ہے۔ مجھے اب تک نہیں پتہ ہے، میں نے خود پڑھا تھا جب بنگال میں سیلاب آیا تھا اور بدترین سیلاب تھا تو یحییٰ خان حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کیا ہے، اور اس زمانے میں بہت نامینل ہوتا تھا پیٹرول، کتنا میں نے کہا 3-4 روپے کا تھا شاید، اس قیمت کا تھا 1 روپے بڑھایا گیا تھا، اور آج تک اس کو واپس لینے کا میں نے سیریمونیل اعلان نہیں سنا ہے کہ بنگال کے سیلاب کی مد میں لیا جانے والا اربوں روپے جو ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس مد میں گئے ہیں، کہاں خرچ ہوئے ہیں، یہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن تب سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی وصولی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو بہت سے اور بھی ٹیکسز ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر شامل کر دیے، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ان کے پاس ایک ڈائریکٹ سیدھا سادہ اصول ہے کہ ڈیزل، پیٹرول اور جو ہے وہ لائٹ ڈیزل، گیس، ان چیزوں کے اوپر قیمتیں بڑھا کر یہ اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی گورننس کا یا فائنانس مینجمنٹ کا یا ہمارا انڈسٹری اپنا اس کو معیشت کو بہتر کرنے کا سب سے بھونڈا طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پر انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں۔ لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری تنخواہ سے، ہماری آمدنی سے، ہماری بزنس سے اتنے پیسے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں حکومت یہ سہولتیں دیں گی، اس کا تو کوئی سر ہمارا تو صرف جانے کا ون سائیڈڈ ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ریٹرن ہمیں کیا ملنا ہے۔ ہمیں تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں بھاری فیسوں کے مد میں ہے، علاج جو ہے وہ مہنگے اسپتالوں میں پرائیویٹ مد میں ہے، ہمارے پاس نہ صاف پانی وہ آ رہا ہوتا ہے، کراچی میں اتنے لمبے چوڑے ٹیکس دینے کے باوجود روڈز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بن رہی ہیں، سیوریج کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ایک بارش کے بعد، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے ایبٹ آباد کی صورتحال ہو۔ تو یہ ہمارا صرف اور صرف جانا ہے، آنے کے صورتحال جو ہے وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیں، یہ حکومت کہتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ہم ٹیکس کے مد میں آپ کو یہ چیزیں دیں گے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اچھا لیکن ایک طرف جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ کنٹرول کرنے کی بار بار یہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں نہ آئیں۔ بہرحال اس پہ کیونکہ ہم گفتگو کہ یہ اچانک خبر آئی ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن میں واپس چلوں گا، بڑی اچھی گفتگو احمد جواد صاحب بھی کر رہے تھے، جنرل صاحب بھی، آپ بھی لغاری صاحب کو ہے کہ ہم احمد جواد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔